میرے دوستوں ساتھیوں، یہ ربعی بن حراش بخاری شریف کے راوی ہیں حدیث کے. اس نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا. ما کذب قط. اس نے پوری زندگی گزاری، ایک دن بھی اس کی زبان سے جھوٹی لفظ نہیں نکلا. بولو سبحان. اس کے دو بیٹے حجاج بن یوسف کے مخالف باغی تھے. حجاج کافی چھاپا مار رہا تھا کہ ان کو گرفتار کرے، گرفتار نہ کر سکے. تربیت دیکھو، امت کی خیر دیکھو. انتم خیر الامم انتم تتمون 70 امہ. دیکھو کمال دیکھو. سبحان اللہ. کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ حضرت اتنا چھاپا مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے والد تو ایسے سچ گو راست گو ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھو، فوراً یہ بتا دیں گے کہ میرے بیٹے کہاں ہیں. انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا نہیں ہے اور مرنے دم تک یہ جھوٹ نہیں بولے گا. اس نے کہا اچھا. کہتے ہیں حجاج کے دو پولیس والے ربعی بن حراش کے پاس آئے. کہا کہ ہمیں آپ کے بیٹوں کی تلاش ہے، وہ ہمیں مل نہیں رہے ہیں. کہاں ہیں تیرے بیٹے؟ مسلمانوں سنو، میرے نبی نے جو فرمایا انتم خیر الامم، اس لیے کہ اس امت میں آج بھی مرد موجود ہیں میدان میں، آج بھی مرد موجود ہیں. ربی بن حراش نے کیا جواب دیا؟ ہما فی البیت. میرے دونوں بیٹے میرے گھر کے اندر ہیں. بھئی جس کے پیچھے حجاج گرفتار کرنے کے لیے کئی مہینہ پلاننگ بنا رہا ہو، اور اس کا ابا اتنا صادق ہے، 1 منٹ میں بغیر کسی دباؤ کے، لیکن چونکہ وہ نبی کے شاگردوں کے شاگرد تھے، خیر الامم کے شاگرد تھے. میرے نبی نے فرمایا تھا الصدق ینجی والکذب یہلک. راستی صداقت میں نجات ہے، جھوٹ اور دروغ گوئی میں ہلاکت و بربادی ہے. اس نے کہا ہما فی البیت، میرے دونوں بیٹے گھر میں ہیں. اچھا گھر میں ہیں. یہ رپورٹ لکھنے والے چلے گئے حجاج کے پاس. کہا کہ او یوسف، اس کے ابا نے تو صاف کہہ دیا بیٹے گھر میں ہیں. حجاج اٹھ کے کھڑا ہوا، جب بول دیا کہہ دیا جی ہاں جی. اللہ اللہ. نگوشدار یہ راستہ حجاج دل اچھتو اثر کو، اس سنگین دل حجاج ہے. یہ ربی بن حراش اچوکانی پتے راستہ اس ظالم حجاج بن یوسف دل درد چنڈ چنڈ کو پادت حجاج فوری گزارش لکھ کے چٹھی برئی یہ مرد کر رہا منی کاغذہ بدئی بگوشی او پیر مرد من تی راستے سببا تی چکانا ہمیشہ میں آزاد کو تنگ. اس صداقت کی اثر دیکھئے گا میرے بھائیوں، میرے ماؤں بہنوں. ہم جھوٹ بول بول کر روٹی کماتے ہیں، جھوٹ بول بول کر اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ بول کر اپنے خاوندوں کو منانے کی کوشش کرتی ہیں. اللہ کی قسم ایک جھوٹ سے خاوند آئے گی آپ کے بات پہ، لیکن ایک دن ایسا آئے گا تم اتنا جھوٹ بولتی رہو گی، آخر میں خاوند تیری سچ بات کو بھی قبول نہیں کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حجاج اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا ربی بن حراش کو
خوشخبری دے دو، آج میں بھی بہت سمجھ گیا ہوں، تجھے مبارک ہو، تیرے بیٹوں کو میں نے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا تمہاری سچ بولنے کی وجہ سے۔ اللہ، امت، میرے نبی جو فرما رہے ہیں نا، انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ، امت میں ایسے مرد بھی ہوتے ہیں، ان مردوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ امت کے بڑے بڑے مسائل کو حل فرماتے۔ اسی ربی بن حراش نے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اس نے قسم کھایا ربی بن حراش نے کہ میں جب تک مجھے پتہ نہ چلے کہ میرا ٹھکانہ کس طرف ہے، میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، جب تک مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ میں جنتی ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہا میں کبھی ہنسوں گا نہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ میں کس طرح ہنس سکتا ہوں، مجھے ابھی تک پتہ نہیں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ اللہ، کیسے لوگ تھے، من نزانا بارے من جنتیاں یا جہنمیاں، اگر من جہنمی بھی وہاں کندگ من زیب نداں، ما ہما ودی کندگ من زیب دن کہ من بزانا منی جاگا جنت۔ اللہ، سنو لوگو، امت کی عظمت دیکھو، جب یہ ربعی بن حراش وفات ہوا، غسل دینے والے غسل دینے کے لیے آئے، جب غسل دینے لگے اس ربعی بن حراش کو غسل کی حالت میں تبسم کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا، وفات ہے، مر گئے ہیں، لیکن انسان جب سکرات موت میں اور جب اس دنیا میں چلا جاتا ہے تو اس کو اپنے ٹھکانے کا علم ہوتا ہے، اس کو فرشتے دکھاتے ہیں۔ جب اس کو غسل دیا گیا وہ بار بار اسی حالت میں مسکرا رہے تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ امت، تیرے مردوں پہ قربان جاؤں، امت تیرے شاہ سواروں پہ قربان جاؤں۔ میرے نبی نے کس طرح تربیت کیے، میرے نبی نے کس طرح ان کو رجال دنیا بنا دیا کہ آج تک دنیا ان کی مثال قائم نہ کر سکی، اور قیامت تک میرے نبی کے شاگرد اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں کی مثال کوئی قائم بھی نہیں کر سکتا۔ علماء لکھتے ہیں کہ کیوں ہنسا، کیوں مسکرایا غسل کے وقت؟ اس لیے مسکرایا کہ اس کو فرشتوں نے اس کے جنت کا مقام دکھا دیا۔ جب مقام دیکھ لیا تو ہنستے ہیں نا اس وقت۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہاں پہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اب یہ بات ہوئی، درود شریف پڑھ لیں۔ تیسری بات جو یہاں میں آپ کے خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اللہ کے آیات میں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک میں اس امت کو خیر الامم، خیر للناس قرار دیا۔ کیوں قرار دیا؟ خیر الناس خیر الامت ہونا 70 امتیوں سے ان کا مقام بڑھ جانے کا سبب کیا ہے؟ ذرا اس پہ بھی تو غور کریں نا۔ میں نے اس آیات کو تفسیر قرطبی میں دیکھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ میں نے روح المعانی میں بھی اس کی تفسیر دیکھی، میں نے روح البیان میں اس کی تفسیر دیکھی،
میں نے قرطبی میں اس کی تفسیر دیکھی، میں نے تفسیر کبیر میں اس کی تفسیر دیکھی، بلکہ تفسیر کبیر والے نے اس آیات پر ایک سوال کیا تھا، ہاتھ سے جوانا گوشاں پچ کلی گوشداری۔ میری ماؤں بہنوں اچھی طرح سنو، اچھی طرح سنو، سبب خیر، سبب گران قدر و گران قیمت و گران بہا ہونا اس امت کی کیا ہے؟ سب تفسیروں نے یہ لکھا کہ چونکہ یہ امت امر بالمعروف کرے گی، نہی عن المنکر کرے گی۔ امر بالمعروف سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یہ امت جہاد کرے گا، اور یہ امت کافروں کے گلے پہ رسی ڈال کر ان کو کھینچ کھینچ کے اسلام کے دائرے میں داخل کرے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ امت کی سب سے بڑا عظمت، کیونکہ اور نبیوں کے لیے جہاد اور لڑنے کی اجازت نہیں تھی، بہت کم نبی ایسے تھے جن کو جہاد کی اجازت ملی، پہلے والے انبیاء، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کی اجازت، ابتدا میں جہاد کی اجازت نہیں تھی، میرے نبی کو بھی ابتدا میں مکہ میں جہاد کی اجازت نہیں تھی، لیکن بعد میں قرآن پاک کی آیتیں جہاد کی آیت سے بری ہوئی ہیں۔ یہ امت امر بالمعروف کرے گا، کیا مطلب؟ یعنی پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ میرے ساتھ پڑھو، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ امت کا یہ کام ہے مشرق سے لے کر مغرب تک اس کلمے کے پیغام کو پہنچائے گا، توحید کو عام کرے گا، شرک کا روکتام کرے گا، توحید کے درس مسجدوں میں ہوں گے، خانقاہوں میں ہوں گے، بازار میں ہوں گے، مارکیٹوں میں ہوں گے، کمپنیوں میں ہوں گے، فیکٹریوں میں ہوں گے، جہاز پر ہوں گے، بس پر سواری کے وقت ہوں گے، ریل پر چڑھتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ساتھی وہاں پر بھی اللہ کی توحید کی بگل کو بچاتے رہیں گے، اور پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کا پیغام عام کریں گے۔ امت کا جو مقام اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، نشر توحید، توحید کو پھیلانا، رد کفر، شرک کفر کا گلا گونٹنا، یہ امت کا کام ہے۔ توحید کی خوشبو کو چاردانگ عالم میں پھیلانا اس امت کا کام ہے، اور اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سبحان اللہ۔ اچھی طرح سن لیں، تأمرون بالمعروف، معروف میں سب سے پہلا توحید ہے، کیا؟ یعنی لا الہ محمد سب سے پہلے یہ کلمہ ہے، تأمرون بالمعروف، اور اس کے بعد وتنہون عن المنکر میں سب سے پہلے شرک کا گلا دبانا ہے، کفر کا گلا گونٹنا ہے، شرک و کفر کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ یہ امت کا سب سے بڑا کام ہے، اور اللہ نے اس امت کو جو فضیلت دی ہے اسی وجہ سے دی ہے۔ اب پوری تفسیر کا دنیا کھول دیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ کو یہی لفظ نظر آئے گا، اور یہ اعلیٰ درجہ کا امر بالمعروف ہے، اعلیٰ درجہ کا نہی عن المنکر، شرک کے خلاف علم بلند کرنا ہے، اور ادنا سا ادنا نیکی بھی اس میں داخل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، او حق صبح کے نوجوانوں،
او بوڑھو، او ماؤ بہنو، اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد نماز، ارکان اسلام کے رکنوں کو پھیلانا، اور پھر کم ترین نیکی کرنا بھی تأمرون بالمعروف کے اندر داخل ہے۔ نوجوانوں سنو، اگر تم محبت سے، سنت سے اپنی حلال بیوی کو ایک لقمہ پیار سے لے کر کے اپنے ہاتھوں اپنے بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈال دیتے ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بھی صدقہ کر دیا اور بڑا اجر کما لیا۔ بولو سبحان اللہ، یہ اسلام ہے، اسلام۔ اللہ، تم راستے پہ جا رہے تھے، مسجد آ رہے تھے، تم نے دیکھا ایک شیشہ ٹکڑا پڑا ہے، کسی نمازی یا گزرنے والے کی پیر پہ یہ زخمی بھی کر سکتا ہے، تم نے اس کانٹے کو اٹھایا، اس پتھر کو اٹھایا، اس شیشے کو اٹھایا، اس گندگی کو اٹھایا۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، میرے آقا نے فرمایا یہ بھی امر بالمعروف کے اندر داخل ہے۔ مسجد میں آ رہے ہو، دیکھا السلام علیکم ورحمت اللہ، سلام دے دیا، کسی نے آپ کو سلام دیا، آپ نے کہا وعلیکم السلام، ہائے ہائے ہائے، یہ سب امر بالمعروف میں داخل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، تمہاری فضیلت اس لیے بڑھا دیا گیا ہے۔ اب میں چونکہ ٹائم بھی کم ہے، شاید ہم تفصیل میں نہ جا سکے، اپنے ماؤں کی خدمت میں، اپنے بیٹیوں کی خدمت میں کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ او منی ماتاں، او منی جنکاں، او منی دوتگاں، او منی پاک دامنے طاہرہ عفیفہ و شریفیں، دین دوست و دینداریں، قرآن دوست و قرآن خوانیں، شریں چوکانی ماتاں، اے مکتب تو کا شما آیا گا وانگاؤ، اے یک جہاد، یک جہاد۔ بخاری شریف تا یہ روایت موجود ہے، حضرت حفصہ بنت سیرین روایت کا حدیثہ فرمائنی کہ قدمت امرأۃ فحدثت عن اختها، یک جنے آدمی آتک میں کر رہا آئی وتی گوھار نام گے، وتی زامات نام گے، گشتے منی زامات نبی علیہ السلام ہمراہیت 12 جنگا گو نبی یہور بیتا گو، چنچو جنگا 12 رندہ جہاد گو پیغمبر منی زامات گو بیتا، منی گوھار مرد چونیں گوھار تھا کہ آئینی مرداں 12 رندہ گو نبی جہاد ہمراہ بیتا گا، گوشتے پتہ منی گوھار 6 جہاد گو نبی ہمراہ بیتا۔ مقصد سبحان اللہ، او منی ماتا، او منی ماتا، او منی ماتا۔ وہ کہنے لگی میرے بہنوی، میرا داماد 12 غزووں میں، جنگوں میں میرے نبی کے ساتھ جان نثاری کے لیے تیار ہمراہ، اور میری بہن 6 جہاد جنگ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ میری ماں بہنوں، تمہاری جہاد، اپنے بچے کو تربیت کرنا تمہاری جہاد ہے، بیماروں کی خیال کرنا تمہاری جہاد ہے، اپنے خاوند کی خدمت کرنا تمہاری جہاد ہے، قرآن کو آ کے اس مکتب میں پڑھنا یہ تمہارے لیے جہاد ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عورت کے لیے سب سے بڑا جہاد وہ حج کرنا ہوتا ہے۔ ماں بہنوں، صحابیات وہ جہاد میں بھی شرکت کرتی تھیں۔ یہ بی بی فرماتی ہیں میں 6 جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور میں کیا کرتی تھی؟
قالت کننا نداوی الکلمہ، ہم زخموں کو دوا و پٹی و مرہم کرتے تھے. بولو سبحان اللہ. عورت ہے، میدان جہاد میں میرے آقا کے ساتھ ہے، اور زخمیوں کو، مجروحوں کو مرہم و پٹی کر رہی ہے. ضرورت کے وقت اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. فرمایا وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، دوسرے بیماروں کو ہم پانی بھی پلاتی تھیں، خدمت کرتی تھی. اور فرمایا وَلْيَشْهَدَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، ہم ہر خیر کام میں شریک ہوتے تھے. اور جہاں ہم سنتے تھے کہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو گئے دعا کر رہے ہیں، ہم عورتیں بھی اس دعا میں شریک ہو جایا کرتی تھی. بولو سبحان. آج کل میں نہیں کہتا، اس امت میں بھی بڑی زبردست لوگ ہیں. ہائے ہائے ہائے. ایک دن سنو، میں سیدہ عائشہ کا علم بیان کروں گا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَأَمَّا مَنْ، حضرت نے یہ آیت پڑھی کہ جس کی حساب لیا گیا وہ تکلیف میں پڑ گیا، مشکل میں پڑ گیا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، قرآن میں یہ ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. فرماتے ہیں یا رسول اللہ، قرآن تو کہتا ہے جس کی حساب لیا گیا، اس کے عمل سیدھے ہاتھ میں دیے گئے، وہ تو بڑا خوش ہوگا. آپ فرما رہے ہیں کہ من حوسبا من نوقشا فقد عذبا. یہ آپ کے فرمان تو قرآن سے ٹکرا رہا ہے. دیکھیں بی بی عائشہ ام المومنین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرما رہے ہیں، بحث فرما رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، سمجھنا چاہتی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا او بی بی، قرآن میں جو حساب کا ذکر ہے وہ صرف عرض ہے، یعنی عمل کا پیش ہونا ہے، وہاں مناقشہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ عمل کیوں کیا، سینما کیوں گئے، دوسرے کا مال کیوں کھایا، نامحرم کو کیوں دیکھا، دوسرے کو کیوں مارا. جب اللہ کے ہاں کوئی پیش ہو اور حساب لیا جائے اور اس میں کیوں اور کیا کا سوال کیا جائے، تو میرے نبی نے فرمایا وہ پس گیا اور وہ شخص ہلاک و برباد ہو گیا. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں کیوں اور کیا کے سوالات سے مجھے اور آپ کو بچائے. ایک ہوتا ہے عرض عمل. عرض عمل کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں بیگ ہے، آپ وہاں گزرے، پولیس نے راستہ باندھا، آپ سے کہا یہ بیگ کس کا؟ آپ نے کہا میرا ہے. کہا ذرا کھول دو بیگ. آپ کھولنے لگے، کہا نہیں مولانا صاحب آپ بزرگ آدمی، بند کر دو. اب اس پہ تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوا نا. یہ عرض ہے، وہ پیش تو ہوا، لیکن کیوں کیا، کہاں آیا، کیوں آیا، کس لیے آیا، کیا کھایا، کیا ساتھ ہے، جیب میں کیا ہے. یہ باتیں جب نہیں ہیں تو یہ عرض ہے، پیش ہونا ہے، حساب نہیں ہے. آپ دیکھیں ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ